پیارے دوستو، اگر آج بد تہذیبیاں کا سیگمنٹ نہیں بھی ہے تو میں ضرور کروں گا، چونکہ میرے ذہن میں جو بد تہذیبی پھنسی ہوئی ہے، میں اس کا آج اگر یہ کرنا کروں گا تو پھر مجھے کل بھول جائے گی، اور اس کا پھر جو ہے نا جی اپنا کچھ ہو نہیں سکے گا اس کے بعد. اس لیے سب سے پہلی بات تہذیبی میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ جو بیگمات ہوتی ہیں، یعنی کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ جب وہ جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو خامند کو وہ چیزیں ضرور بتائیں جو انہوں نے خریدنی ہیں. زیادہ چیزیں نہ بتا کے تو پیسے لے جاتی ہیں یہ آدھا، اور باہر جا کے پھر یہ آدھا چیزیں خرید کے لے آتی ہیں اور آ کے کہہ دیتی ہیں کہ میرا بھی دل کر پہ ہی خریدن تھے تو یہ بھی ادھر پڑا ہوا تھا میں نے یہ لے لیا، اے جیڑی لالٹین سی میں نے وہ بھی خرید لی. یہ بڑی غلط بات تہذیبی ہے. اچھا یہ تمہارے نزدیک بات تہذیبی ہے، میں اس میں حصہ دار نہیں ہوں. نہیں تمہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، گھر جا کے پھینٹی تو نہیں بیچارے نہیں کھانی. ہر وقت پین ماری کو خوش کرنے کے چکر میں وہ پرجائی خوش ہو جائے کسی طریقے سے، صرف اس کی یہ تب و دو ہو جائے. میری بات سنو، خوش کرنے کے لیے ایک اور بد تہذیبی میرے پاس بھی ہے. نہیں اس کے ساتھ جو آدھی جڑی ہوئی ہے وہ تو میں سنا دوں نا. فرمائیں. پھر جا کے جب وہ دکان پہ جاتی ہیں تو وہ بھی وہاں پہ بھی جا کے شاپنگ کرتے ہوئے بھی جو چیز ان کی ضرورت ہے جو خریدنے آئی ہیں، میرا خیال ہے اسی کو چھیڑنا چاہیے. فضول دوسری چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے جسے ہم ونڈو شاپنگ کا نام دے چکے ہیں. نہیں لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ میرے خیال سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جب اچھا ناظرین سوری میں غلط کہہ بیٹھا ہوں، آپس کر لو جو کر میری بات تو سنیں عزیزہ، جو بات بھی میں کر رہا ہوں وہ اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تم دونوں ہی سیانے ہو، میں کیا. آپ میری بات تو سنیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ونڈو شاپنگ بھی کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جب اگلی دفعہ آئیں گی تو وہ چیز آگے شاپنگ، جب اگلی دفعہ آئیں گی تو اس وقت اس پہ ٹائم جایا کر لیں. اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خواتین کا مقصد حیات شاپنگ ہوتا ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ویسے. یہ تمہاری بات ٹھیک ہے. اب میں خوشی کا کوئی اور سامان فراہم کر سکتا ہوں؟ جی پلیز پلیز. تو یہ ہے کہ تم اس طرح ریشو پہ غور کرو کہ کتنی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر گفتگو فرما رہا ہو اور بیوی جو ہے وہ توجہ سے نہ سن رہی ہو، لیکن ایسا آپ کو 90% کیسز میں نظر آتا ہے کہ بیوی بات کر رہی ہے لیکن شوہر توجہ سے نہیں سن رہا. وہ یا تو ٹی وی دیکھ رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں بھی کر رہا تو جان بوجھ کر وہ لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتا ہے. ایسا دیکھنے میں آتا ہے. میرا خیال ہے انٹرسٹ کی گفتگو ہی نہیں زیادہ تر کرتی. اور میری بات سنو، اگر آپ کے انٹرسٹ کی بات نہیں بھی ہے تو کم از کم سننا تو چاہیے. یہ بیوی کی تحقیر کے برابر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی بات کو بالکل اگنور کر دو. دیکھو جی جب بھی آپ بیوی کی بات سنیں گے نا آپ کو خرچہ پڑ جائے گا، یہ میں رکھنا. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا عزیزہ؟ اچھا میری بات سنو، بیوی کی بات پر عمل کرنا یا نہ کرنا بات کی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کی بات توجہ سے سننی چاہیے، بلکہ اگر جان کی امان پاؤں تو پھر یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ توجہ سے نہیں سنتے تو کم از کم شو ضرور کریں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں. یار اس سیگمنٹ کا نام بد تہذیبیاں ہے یا ترلا بنتیاں ہے؟ چلو جی میں ایک مردوں کی بات تہذیبی بھی بتا دوں تاکہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. جو مرد حیرات مونچھیں رکھتے ہیں اپنے منہ کے اوپر ناک کے نیچے، یہی ہوتی ہے زیادہ تر تو مونچھیں ماتھے پہ بھی رکھتے ہیں کیا؟ یار اب لڑکے ادھر بھی رکھنی شروع ہو گئے. داڑھی پوری ہوتی ہے یا مونچھیں رکھتے ہیں اتنی کو؟ جو لڑکے یا مرد حیرات ادھر ناک کے نیچے مونچھیں رکھتے ہیں وہ اکثر ان مونچھوں کو، اگر بال اس کے بڑے ہوں، اول تو بڑے بال جو ہیں وہ مکروہ ہوتے ہیں، صاف کرنے چاہیے، ہونٹوں تک نہیں آنی چاہیے مونچھ. اگر آ رہی ہوتی ہے تو اس پہ باتیں ہی بھی یہ کرتے ہیں کہ اس کو یا تو ایسے منہ سے دباتے رہتے ہیں یا ان کے اوپر زبان بھی لگا دیتے ہیں. وہ دیکھنے والے کو کراہت کا احساس ہوتا ہے. بہت بالکل. اچھا عزیز صاحب ایک بد تہذیبی کا ذکر کرنے لگی ہوں میں. جی خواتین سے معذرت کے ساتھ کیونکہ ان کے خلاف ہے تھوڑی سی. بہت اچھے. خواتین کے خلاف کرنے لگی ہو تو اس سے کیوں معذرت کر رہی ہے؟ یہ خواتین کی پھوپھی ہے، اتنا ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ معذرت بھی دیکھو تم سے کر رہی ہو. اچھا میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب خواتین شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو فار ایگزامپل اگر کوئی کپڑا یا کوئی ڈریس جوڑا نکلوایا ہوا ہے وہ دیکھ رہی ہیں تو جو کوئی دوسری خاتون آ کے ڈریس نکالتی ہے
उस ड्रेस को, अपना ड्रेस छोड़ के उसके पीछे पड़ जाती हैं कि वो वाला पीस दिखा दे। और दूसरे के हाथ में या दूसरे के पास जो चीज होती है ना, वो चीज उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। बिल्कुल। अपनी चीज नहीं उसने निकालनी, दूसरे को देख देख के करना है, ये अच्छी है, ये हाँ, मैं हालांकि ले लूंगा। अपने पास जो अपनी चीज निकाली होती है शायद वो ज्यादा ही बेहतर हो उससे, हाँ, लेकिन हाँ। फिर भी। अच्छा, एक और बदतहजीबी है जिसका हम किसी और अंदाज में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किसी ताज़ियती तकरीब में जाना या किसी की रस्म कुल में शिरकत करना, वहाँ पे जाके अक्सर औकात हम इर्रेलेवेंट हरकतें करते हैं, और बल्कि कहना चाहिए कि गैर मुनासिब हरकतें करते हैं। मतलब वो वहाँ पे ताज़ियत का माहौल होता है, अफसोस का माहौल होता है, पुरसे का माहौल होता है, और हम वहाँ जाके या तो गप्पे हाँकना शुरू कर देते हैं या बुलंद आवाज में कहके लगाना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो मैंने ये भी देखा है कि वो बाकायदा फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं, मोबाइल से तस्वीरें, वहां पर जो सेलिब्रिटीज या कोई वीआईपीज आए होते हैं उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाने का शौक भी पूरा करते हैं। ये इंतहाई नामुनासिब लगता है। हाँ, ये सिर्फ ताज़ीती रेफरेंसेस में या जगहों पे ही नहीं, किसी भी आप जगह पे हैं तो उसके माहौल के मुताबिक या वहां पे सिचुएशन देख के कोई हरकत करनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि कई बच्चे बेचारे जिनके घरों में पढ़ने की कोई ऐसी सेपरेट जगह नहीं होती, वो ग्राउंडों में या बागों में बैठ के आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल। उनको लाजमन कोई ना कोई बेवकूफ आदमी तंग जरूर करता है या उनकी पढ़ाई जरूर डिस्टर्ब करता है। अगर हम इतना सा देख लें कि यार ये बच्चा शायद इसके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये बैठ के पढ़े, या ये यहाँ आके पढ़ता है तो ये ज्यादा लर्न करता है, इसलिए यहाँ आ जाता है, तो इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। बिल्कुल। किसी भी जगह पे आप जाए वहाँ के माहौल के मुताबिक हरकत करनी चाहिए। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।